الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان رشید اختر. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بھی اللہ خوش رکھے. ایک بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. میں آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے خلیفہ اول اور آپ کے سسر بھی کہہ لیجئے، سرکار کے سسر کا نسب نامہ یعنی کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ میں بیان کر رہا ہوں، اور خاندان اور والدین انشاءاللہ سن لیجئے. شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ کچھ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سرکار کے جو خلیفہ تھے، پہلے خلیفہ، ان کا نسب نامہ کیا ہے. سنیں، درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ تھا. بعض مورخین نے لکھا ہے والدین نے آپ کا نام عبداللہ رکھا یا پھر عبدالکعبہ رکھا تھا. اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا. سلسلہ نسب یہ ہے، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں. عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر. سلسلہ نسب چھٹی پشت میں مرہ بن کعب پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے. جی ہاں، سرکار کے خاندان سے آپ کا شجرہ مل جاتا ہے. جی ہاں، آگے سنیں. اب آپ کی کنیت یعنی کہنے چاہیے تخلص اور لقب ابوبکر. آپ کی کنیت ابوبکر، لقب عتیق اور صدیق تھا، ہے نا. اب لقب عتیق کے بارے میں ارباب سیر کی روایتیں مختلف ہیں. بعضوں کے نزدیک حسن صورت اور نسب میں بے عیب ہونے کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کے مطابق یہ لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ھذا عتیق اللہ من النار، اللہ کا یہ بندہ آگ سے آزاد شدہ ہے. سرکار فرماتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ صحن خانہ میں تشریف فرما تھے. ابوبکر صدیق تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرۃ ان ینظروا الی عتیق من النار فلینظروا الی ھذا. جو شخص چاہتا ہے آگ سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے. سرکار فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے آگ سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے تو وہ ابوبکر کو دیکھ لے، کیونکہ یہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. اب دوسرا لقب صدیق کی وجہ یہ ہے کہ شب معراج کی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان فرمایا تو مشرکین مکہ ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہا، تمہیں اپنے ساتھی کی خبر ہے؟ وہ کہتے ہیں آج رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی. ابوبکر نے پوچھا، کیا واقعی ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا، آپ نے بلا تعمل کہا، اگر وہ ایسا فرماتے ہیں تو سچ ہے. پھر آپ بارگاہ رسالت میں آئے، واقعہ معراج سنتے جاتے اور کہتے جاتے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تم صدیق ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تب سے جو ہے صدیق آپ کا لقب پڑ گیا. جی ہاں، حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے، آپ کو صدیق اس لیے کہا گیا کہ آپ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی. جی ہاں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عہد جاہلیت ہی میں آپ کو صدیق کہا جاتا تھا. اب آپ کے خاندان سے کچھ متعلق گفتگو کرتے ہیں تو سن لیں انشاءاللہ. عہد جاہلی میں
مکہ کے اندر بسنے والے ہر معزز قبیلہ کو کوئی نہ کوئی منصب ضرور دیا جاتا تھا۔ بنو عبد مناف کے سپرد حاجیوں کے لیے پانی فراہم کرنا اور ان کو آسانیاں پہنچانا تھا۔ بنو عبداللہ کے ذمہ جنگ کے وقت علمبرداری، کعبہ کی دربانی اور دارالندوہ کا انتظام تھا۔ لشکر کی سپہ سالاری بنو مخزوم کے حصہ میں تھی۔ خوں بہا اور دیت مقرر کرنا اور اسے اکٹھا کرنا بنو تیم کا کام تھا۔ عہد شباب میں یہ خاندانی منصب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وارثتاً سپرد ہوا۔ جی ہاں، بالکل غور سے سننا دوستو، یہ بہت پیاری چیز ہے اور شاید آپ کو یوٹیوب پہ بہت کم سننے کو ملے گی۔ میں نسب نامہ تمام ہی جو خلافہ آپ کے ہیں، 4 خلیفہ، ان کا سب کا نسب نامہ کئی پارٹوں میں انشاءاللہ ہوگا، تو سن لیجئے۔ آگے سنیں، حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر تھے، جو مکہ کے معززین میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ نے طویل عمر پائی، یعنی لمبی عمر آپ کی ہوئی۔ ابتدا میں اسلام کو بازیچہ اطفال سمجھتے تھے، مگر فتح مکہ کے بعد دین حق کی صداقت واضح ہوئی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے والد اس وقت بصارت یعنی آنکھ کی روشنی رخصت ہو چکی تھی، سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، مکہ ہی میں قیام رہا۔ حضرت ابوبکر کی وفات کے 6 ماہ بعد محرم 14 ہجری میں 97 سال کی عمر پا کر وفات پائی۔ حضرت ابوبکر کی والدہ کا اسم گرامی سلمہ بنت صخر اور کنیت ام الخیر ہے۔ یہ آغاز اسلام ہی میں دار ارقم میں اسلام لائیں۔ وفات عہد صدیقی میں ہوئی۔ اصحاب رسول میں حضرت صدیق اکبر اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب تھے کہ آپ کے والدین بھی دولت اسلام سے مالا مال اور زمرہ اصحاب رسول میں شامل تھے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے والد صاحب بھی صحابی رسول۔ سبحان اللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کا خانوادہ مکہ کے ممتاز خانوادوں میں تھا۔ قصاص الدیت کے فیصلے اور تاوان کی رقم کا جمع کرنا عہد جاہلیت میں آپ کے خاندان سے متعلق تھا۔ آپ کی فراست و دانائی اور امانت و دیانت کی وجہ سے یہ منصب آپ کو دیا گیا۔ آپ پر لوگوں کے اعتماد کا یہ عالم تھا کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ذمہ ساوان کا فیصلہ کرتے تو قریش آپ کا ساتھ دیتے اور اس فیصلے کے نفاذ میں کوشش کرتے۔ اگر کوئی اور شخص تاوان کا فیصلہ سناتا تو قریش اسے تسلیم نہ کرتے اور اسے بیار و مددگار چھوڑ دیتے۔ عام طور پر اہل مکہ کا پیشہ تجارت تھا، چنانچہ آپ نے بھی یہی آزاد اور شریف پیش کسب معاش کے لیے اختیار کیا۔ دیانت اور شعور نے جلد ہی ممتاز تاجر بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بہت بڑے تاجر تھے آپ۔ وہ بڑے پیمانے پر کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ کون؟ سرکار کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سلسلہ میں شام و یمن کے متعدد سفر کیے۔ جب اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم آپ کے پاس تھے، جنہیں اسلام کی نصرت و حمایت میں خرچ کر ڈالا آپ نے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے بہت قربانیاں دی ہیں اور بہت کچھ خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ کے مشرکانہ ماحول میں پرورش پانے کے باوجود عقل کی پختگی اور سلیم الطبعی کی وجہ سے مشرکانہ طرز معاشرت اور باطل عبادات رسومات کے جراثیم قلب و دماغ کو متاثر نہ کر سکے۔ بت پرستی اور بیہودہ مراسم سے بھی کبھی دامن آلود نہ ہوا۔ ان کا بیان ہے، میں بھی کسی بت کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، جب بھی سن بلاغ کو پہنچا، یعنی جب میں بالغ ہوا، تو ابو قحافہ مجھے پکڑ کر اندر اس کوٹری میں لے گئے جہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، یہ تمہارے عالی مرتبہ اور جلیل القدر معبود ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر مجھ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ایک بت کے قریب جا کر کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا کہ میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے اس پر پتھر پھینکا، وہ اوندھا گر گیا۔ سبحان اللہ۔ حیات ابوبکر صدیق صفحہ نمبر 59 میں یہ حوالہ آپ کو مل جائے گا، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ شراب نوشی عرب کے معاشرہ میں کوئی بری چیز نہ تھی۔ سرور بے خودی کے لیے ہر فرد اس کو پانی کی طرح پیتا تھا، مگر حضرت ابوبکر نے
اس دشمن ہوش و خرد کو کبھی ہاتھ نہ لگایا۔ اس کی قباحت سے تنفر کا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر کا گرز ایک مدہوش آدمی کے پاس سے ہوا ہوا جو غلاظت میں اپنا ہاتھ ڈالتا، پھر اسے منہ کے قریب لے جاتا اور بو آتی تو رک جاتا۔ یہ دیکھ کر ابوبکر نے اپنے اوپر شراب حرام کر لی، ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرما دیا کہ شراب جو ہے میرے لیے حرام ہے۔ سمجھ گیا؟ بہت پیاری چیز دوستو، آپ سنیں گے تو آپ کا دل پاک پاک ہو جائے گا۔ واقعہ زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ 10 منٹ کے میں اس کے پارٹ آپ کو دیتا ہوں، پورا سننا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو۔ سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل ایسے ہی دیکھتے رہیے، اور اگر نئی ویڈیوز اور آپ کو چاہیے تو سبسکرائب کر لینا اور گھنٹے کو آن کر لینا، انشاءاللہ پھر آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ویڈیوز ہر روز ملتی رہیں گی۔ خدا حافظ۔